نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے گھروں سے آئے اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. یہ جو مہینہ ہے جانتے ہیں آپ کون سا مہینہ ہے؟ یہ اس وقت اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے جانتے ہیں؟ رمضان آنے والا ہے تو کون سا مہینہ یہ؟ رجب کا مہینہ. اور رجب میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس واقعے کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ، اسراء والمعراج. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسراء کو بیان فرمایا. اسراء کہتے ہیں سیر، رات کے وقت جو سفر کرنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسراء. تو اسراء کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی جو پہلی ہی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہوئی ہے. لنوریہ من آیاتنا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ اس سفر پہ لے کر گیا اپنے نبی کو تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا. یہ اسراء کی بات ہے. اسراء جیسے میں نے آپ کو بتایا جو زمین کا سفر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی بھی سفر تھا اور ایک سفر تھا آسمان کی طرف. جو آسمان کی طرف آپ گئے اس کو کہتے ہیں معراج. عروج سے ہے نا اوپر کو جانا. اور اسراء جو ہے وہ جو زمینی سفر اس کو کہتے ہیں اسراء. تو جو معراج ہے اس کے بارے میں اس سورہ اسراء میں نہیں ہے بلکہ اس میں وہ سورہ نجم میں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. وہ جو ان کو فرشتہ سکھاتا تھا وہ زور آور ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ بلند آسمان کے کناروں پہ تھا. پھر وہ نزدیک ہو گیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اپنے بندے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی. اور پھر آگے اسی صورت میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور اس نے اس کو دیکھا ایک دوسری دفعہ بھی، اسی فرشتے کو دیکھا. ایک دفعہ تو زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی تصویر شکل و صورت میں، اور دوسرا نزلۃ اخرى ایک اور دفعہ دیکھا. وہ کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. عندہا جنت الماوا، جو جنت الماوا کے پاس ہے. اور وہاں پہ کیا منظر تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، جب سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی. تو یہ واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ سورۃ النجم میں آیا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیر تھی نا یہ بہت ہی مختلف تھی. کیونکہ اس سیر میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. اور یہ ایسی سیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے اوپر وہ چیزیں جو علم الغیب میں سے ہیں، جنت ہو گئی، جہنم ہو گئی، فرشتے ہو گئے، ان کو خود اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ وہاں تک ہوئی جہاں تک کسی انسان کی، زندہ انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
اور دوسری کیا خاص بات تھی اس سیر میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک ٹہنی سے آپ چھوئے اور وہ ٹہنی ہلنے لگی. جب واپس آئے تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا. گویا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ وقت کو روک دیا. ٹھیک ہے, وقت کی سوئیاں وقت کی گھڑیاں زمین پہ رک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر کر کے بھی آ گئے. اسی لیے تو کافروں کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ بہت اچنبے کی بات اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراء کیا تھا, یعنی جو زمین پہ سیر کی تھی, وہ اتنے فاصلے کی تھی کہ اس زمانے میں لوگ 2 مہینے میں یہ سفر کیا کرتے تھے. چلو آج اگر ہم بہت بھی چھوٹا کر لیں, مکہ سے لے کے بیت المقدس تک, فلسطین تک جانا, تو آپ دیکھیں چند گھنٹوں کا سفر ہوگا. چلو زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی تیز جہاز لے جائے, منٹوں کا سفر ہوگا. اس کے بعد آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, چلو وہ بھی چند منٹ کا لگا لیں, لیکن ایسا تو نہیں کہ وہاں سے ہو کے بھی آ گئے اور بستر گرم ہو اور ٹہنی اسی طرح ہل رہی ہو. تو کیا بات ہوئی تھی؟ یہ سفر بہت ہی مختلف سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو روک دیا, اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے ایسا سفر کر پائے. تو آج ہم اس سیر کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کیسی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا, کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ 27 رجب کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر فرمائی. اس سیر سے متعلق بہت ساری لوگوں نے باتیں خود سے بھی گھڑ لی, بنا لی, کچھ بہت سارے غلط عقیدے بھی اس سے منسوب کر لیے. لیکن ہم آج ان چیزوں کو دیکھیں گے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں. بہت ساری واقعات میں آپ کو ابن کثیر میں سے بتاؤں گی اور بھی سیرت کی کچھ کتابوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گی تاکہ ہمیں صحیح نالج ہو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا, کس طرح سے ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس جو واقعہ معراج کا ہے یہ ایسا واقعہ ہے, اتنا ان یوزول واقعہ ہے, اس کے باوجود نہ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی اس واقعے کی یاد اس طرح سے منائی ہو کہ کبھی اس رات میں کوئی عبادت فرمائی ہو خاص کر کے, اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یہ سوچ کے کہ معراج کا دن ہے تو بہت مبارک دن ہے اور اس لیے اس کا روزہ رکھا جائے. ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کوئی اس لیے نہیں کرائی کہ یہ کوئی مبارک رات ہو گئی یا مبارک دن ہو گیا, بلکہ سیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کرائی. اور نہ ہی اس کے بعد کے سالوں میں جتنے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص عبادت کرنے کا اس رات یا اس دن میں حکم نہیں فرمایا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بدعات جو آج ہمارے اندر رواج پکڑ گئی ہیں کہ 27 رجب کو ایک عبادت کا دن یا عبادت کی رات سمجھا جاتا ہے, اس کا عبادت کی جیسے رمضان کی آخری عشرہ ہے یا جیسے ذی الحج کے دن ہیں جو واقعی عبادت کے دن ہیں, ان کی طرح اس کی کوئی بھی ایسی اہمیت نہیں ہے. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس واقعے کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنے بچوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور اس سے ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں اور ان کو دکھانے کا کوئی واقعی کوئی پرپز ہے نا, ایسے تو نہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں ایسی نہیں ہوتی کہ جو جس کی کوئی ضرورت نہ ہو, کوئی اہمیت نہ ہو اور ایسے ہی ان کو سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا. نہیں, اس میں بہت حکمتیں ہیں. اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اور کیا کیا دیکھا, کیا کیا واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, ان سے ہم اپنے عمل میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو آپ کے سامنے بخاری کی یہ حدیث رکھوں گی کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات کعبہ شریف میں جبکہ آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس سے پہلے کی آپ کی طرح کی
کوئی وحی کی جائے ویسا نہیں تھا کوئی چیز. اس وقت آپ بیت اللہ میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیانے والے نے جواب دیا یہ ان میں سب سے بہتر ہے. تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو. بس اس رات اتنا ہی ہوا. پھر آپ نے ان کو نہیں دیکھا. دوسری رات پھر یہ اسی طرح آئے. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. لیکن آپ کا سونا اس طرح کا ہوتا تھا کہ آنکھیں سوتی تھی، دل جاگ رہا ہوتا تھا. اور تمام نبیوں کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی. بس آپ کو اٹھا کے، یعنی یہ تیسری رات ہے، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے زمزم کے پاس لٹا دیا، جو ہے نا زمزم کا کنواں، وہاں پہ لٹا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا، سینہ مبارک گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا، جیسے انسیجن کرتے ہیں، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزوں کو نکال کے اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو یعنی کتنی بڑی ایک بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کوئی انستیزیا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن دھویا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے یہ ایک بات نا بہت ہی غیر معمولی اور بہت ایک حیران کن ہوگی کہ کیسے یہ ہوا. لیکن سبحان اللہ یہی نہیں، اور بھی اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مگر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آج دنیا میں اگر کسی کو آپریشن کیا جائے اور اس طرح سے پیٹ چاک کیا جائے تو آپ دیکھیں اس کے بعد وہ 10 دن تک تو چلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. لیکن اس دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سیر کے لیے لے جایا گیا. تو دیکھیں دھونے کا طریقہ کیا تھا کہ زمزم کے پانی سے دھویا. آپ کے پاس سونے کا ایک تشت، ایک جیسے ٹرے ہوتی ہے، وہ لایا گیا جس میں سونے کا بڑا سا پیالہ تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے اور ایمان سے. اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو بھر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ سیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تھا پہلا سٹیپ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آسمانوں کی سیر کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ پاک ذات کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے بھی سینے کو دھویا گیا اور اس میں حکمت بھری گئی، ایمان بھرا گیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق کو لایا گیا. براق ایک جانور برق سے ہے نا، برق رفتاری ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سپیڈ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی جیسے سپیڈ ہوتی ہے. تو اس سپیڈ کی کا سمجھ لیں ایک جانور، یہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ کی بات ہو، کیونکہ کوئی سپیڈ ناپنے کا تو طریقہ نہیں، مگر جتنی سپیڈ بتائی جاتی ہے کہ آسمانوں تک لے گیا وہ جانور اتنی تیزی سے، ظاہر ہے وہ بہت ہی سپیڈی جانور ہوگا. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کے بارے میں، وہ یہ بتایا کہ میرے پاس براق کو لایا گیا جو گدے سے تھوڑا اونچا تھا اور خچر سے نیچا تھا. پونی ہوتا ہے نا خچر، اس سے نیچا لیکن گدے سے اونچا، اور ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے. اب امیجن آپ کر سکتے ہیں اب ہماری نگاہ کہاں تک آسمان تک پہنچ رہی ہے، سوچیں ایک سٹیپ وہ وہاں رکھتا تھا. تو اتنی جو مطلب تیز سواری ہو، آپ خود سوچیں کہ کیسی وہ سواری ہوگی. اور ہم تو ایک رائڈ پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، اور وہ رائڈ ذرا تیز چلنے لگتی، دل اچھل کے حلق میں آنے لگا. لیکن یہ کون سی کیسی سواری تھی کہ جو اتنی سپیڈ سے چلنے والی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. اور رب اشرح لی صدری میں یہ بھی ہے کہ اس کی لگام بھی تھی، جیسے پکڑتے نا گھوڑے کی لگام، اور زین بھی تھی. جب وہ سواری کے وقت کچھ مسایا، ذرا تھوڑا سا ہل جل اس نے کی، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہا ہے، واللہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا. بس براق جو تھا وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ اور نبیوں نے بھی سواری کی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو اور کسی اور شخص نے بھی پہلے سواری کی، اپنے گھروں سے آئے، یعنی یہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سواری نہیں تھی، بلکہ کا آنا قبول فرمائے. اور پھر یہ بھی کہ یہ جو براق کو مہینہ اتنی سمجھ تھی، جانتے ہیں اور کون سا بات مہینہ سنتے ہے؟
وہ پسینو پسینی ہو گیا. اس وقت اسلامی مہینہ کون سا ہم چل رہا دیکھتے ہیں اور بھی براق کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو بہت کون سا زیادہ مہینہ ہے؟ یعنی ایسا جانور تھا جو رجب کا